بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو HD یوٹیوب چینل۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ محترمہ کی جسد خاکی پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئی، اور یہ ایک افسوسناک خبر تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر پاکستان پہنچی تو مسلم لیگ نون میں ایک صدمہ سا چھا گیا، اور یقیناً یہ شریف برادران کے اوپر کسی قیامت سے کم نہیں تھا یہ منظر۔ اور اب جو شمیم اختر مرحومہ ہے، نواز شریف کی والدہ محترمہ، ان کی جو نماز جنازت تھی وہ لندن میں ایک مسجد میں ادا کی گئی تھی، اور اب جو ان کی جسد خاکی ہے وہ آج پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ شمیم اختر مرحومہ کی جو جسد خاکی ہے وہ ہفتے کے روز کسی بھی وقت پاکستان آ جائے گی۔ ابھی کوئی کنفرم جو ٹائم تھا وہ نہیں بتایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کے بیٹے تھے، اور نواز شریف صاحب خود ان کے ساتھ جسد خاکی کے ساتھ واپس نہیں آئے، بلکہ ڈیجی ایئر لائن کے ذریعے ان کی جسد خاکی پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کل وہ لیڈر، وہ نواز شریف جن کا نام پوری دنیا میں ایک مشہور پاپولر پولیٹیشین کے نام سے جانا جاتا ہے، جب ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تو اس وقت نواز شریف جلا وطن ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ان کی جسد خاکی کو پاکستان بھیجا گیا تھا، تب بھی نواز شریف صاحب اپنے والد کے جسد خاکی کے ساتھ وطن واپس نہ آ سکے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر کرپشن کے کیسز کا سامنا ہے، اور وہ بیماری کی وہ اپنے علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے، جبکہ 10 ماہ تک ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں لندن میں، اور وہ لندن میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب بھی نواز شریف صاحب اپنی والدہ محترمہ کے جسد خاکی کے ساتھ بھی وطن واپس نہ آ سکے، اور یقیناً یہ ایک کسی صدمے سے اور کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ میرے پاس اس کے متعلق کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہی کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اپنی والدہ کی جسد خاکی کے ساتھ پاکستان آنا چاہیے تھا، اور اب اگر وہ واپس نہیں آئے تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک مقبولیت کا گراف تھا، ان کی مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا جو گراف تھا وہ مکمل طور پر لو ہو چکا ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون دوبارہ کسی صورت بھی اپنی مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کریں نا، جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی والدہ کی جب انتقال کی خبر پاکستان پہنچی تو اس وقت شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز قانون کی حراست میں تھے، اور فوری طور پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے انہوں نے درخواست ضمانت پیرول کی رہائی کے لیے ایک اپلیکیشن دائر کی تھی، جس کا جواب ابھی تک مسلم لیگ نون کو نہیں ملا۔ ابھی تک شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو رہائی نہیں دی گئی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک افسوسناک لمحے کے برابر ہے کہ ابھی تک موجودہ حکومت نے ان کی درخواست کے اوپر کوئی ریکمینڈ نہیں کیا۔ ابھی تک شہباز شریف صاحب کو پیرول پر رہائی نہیں دی گئی، حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ اب جو جسد خاکی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی وہ تو پاکستان چلے آ رہی ہے، اس کے جتنے بھی انتظامات تھے وہ اب شہباز شریف صاحب نے کرنے تھے، اور جتنے بھی ان کے عزیز و قارب لاحقین اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں یا جتنے بھی تعزیت کرنے والے لوگ ہیں، وہ انہوں نے صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعزیت کرنی تھی اور تعزیت کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ لیکن ابھی تک موجودہ حکومت کی جانب سے انہیں ابھی تک پیرول پر رہا نہیں کیا گیا، جس پر آج مسلم لیگ نون ایک شدید احتجاج کر رہی ہے۔ تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسی طرح اگر نواز شریف صاحب یقیناً واپس آتے تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت انتقامی کارروائی پر بھی اتر آتی، اور ان کو کسی صورت دوبارہ علاج کے لیے واپس نہ جانا پڑتا۔ حالانکہ جیسے ہی انتقال کی خبر پاکستان پہنچی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا، اپنے والد محترمہ نواز شریف صاحب کو پیغام دیا تھا کہ آپ جسد خاکی کے ساتھ واپس نہ آئیں، حکمران جو ہیں وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس نہ جانے دیں اور آپ کو جیلوں کے اندر ڈال دیں، اور آپ کا جو علاج ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جسد خاکی کے ساتھ واپس آنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کا جو ہے وہ سودا نہیں کیا اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں یہی الفاظ استعمال کروں گا، میں پھر دوبارہ استعمال کروں گا کہ انہوں نے اپنی جو صحت کا سودا اپنی والدہ کے ساتھ نہیں کیا،
انہوں نے اپنی والدہ کو آخری سفر آخرت کے لیے اکیلے روانہ کر دیا اور خود ان کے ساتھ وطن واپس نہ آئے، ان کی جستے خاکی اکیلے ہی ایئر لائن کے ذریعے روانہ کر دی، اور ایک بڑے بیٹے ہونے کے ناطے وہ ساتھ نہ آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریف برادران کے لیے کسی صدمہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں کہ جو شخص اپنی والدہ اور والد کو قبر میں اتارتے وقت ساتھ نہ ہو، میرے خیال میں وہ بڑا بدقسمت ترین انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر اب بات کریں مسلم لیگ نون کی مقبولیت کی، تو ملتان میں اب جو اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز صاحبہ اس میں شرکت کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اگر تو وہ کرتی ہیں تو اس کے دوران لائے عمل کیا ہوگا، خیر ابھی تو صورتحال کو دیکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ملتان کا جو جلسہ تھا وہ بھی سر پر آن پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے جو دوسری لہر تھی، عمران خان صاحب نے یہ بھی التماس کی ہے پی ڈی ایم سے کہ خدارا عوام کو اس کرونا جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھیں، خود بھی محفوظ رہیں، اور جلسے جلوس فی الوقت تک ملتوی کر دیں۔ اس پر ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں یا ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کر رہی ہے کہ ان کرونا کے دنوں میں جلسے جلوس نہ کیے جائیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن تیسری بڑی عام اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا شام 6 بجے تک لاک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن اب عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے کہ جو پاکستان کی معاشیت کو بڑی مشکل ترین لمحے سے گزری ہے، اب دوبارہ ہم کسی صورت بازار، مارکیٹیں، انڈسٹریز، فیکٹریز کسی صورت بند نہیں کریں گے، وہ بحال رہیں گی، اور عوام کو چاہیے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں تاکہ کرونا جیسی موذی مرض سے محفوظ رہ سکے۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی والدہ کی جستے خاکی وہ پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئی ہے، اور ابھی تک شہباز شریف صاحب کو پیرول پر رہائی نہیں ملی، اور ہفتے کے روز شمیم اختر مرحومہ کی جستے خاکی پاکستان پہنچ جائے گی۔ ابھی تک کنفرم کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو جستے خاکی ہے وہ ہفتے کے روز ہی پاکستان پہنچے گی، اور اس کے بعد پاکستان میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مرحومہ 90 سال کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ایک بڑی اہم اپڈیٹ، اور تمام تر صورتحال ہر پہلو کا جائزہ لیا ہم نے آپ کے ساتھ، اور مزید اگر کوئی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک بھی آپ ہمارے ایس پی نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان ملک شاہ عازب طارق کو۔ اللہ حافظ۔